ابھی رن باز خان کو قتل ہوئے 4 ماہ کا وقت ہی گزرا تھا کہ ہاشم خان کی طبیعت خراب ہو گئی۔ اس کے پاس دوائیاں موجود تھیں لیکن ان سے آرام نہیں آیا۔ کسی ہسپتال میں وہ بھائی کو لے کر نہیں جا سکتا تھا۔ بلاخر اسی رات محمد خان کی جولی میں ہاشم خان کا دم نکل گیا۔ صبح ہوئی تو اس نے اپنے ساتھیوں کو کہا کہ ہاشم خان کی تدفین کا بندوبست کرنے کے لیے اس کی لاش کو اس کے دیرینہ دوست محمد خضر حیات کے ڈیرے پر پہنچا دے۔ یہ لاش وہ اس لیے بھجوا رہا تھا کہ معززین کی نگرانی میں اس کے بھائی کی لاش کو سپرد خاک کیا جا سکے۔ پولیس کو اس کی اطلاع ہوئی۔ پولیس نے راستے میں ہی ساتھیوں سے اس کے بھائی کی لاش چھین لی اور لاش پر گولیاں برسا کر پولیس مقابلہ کی کہانی گھڑ لی۔ اخبارات میں یہ خبر چھپی کہ ڈاکو محمد خان کا بھائی ہاشم خان پولیس مقابلہ میں مارا گیا۔ محمد خان کو اس کا بے حد دکھ ہوا۔ وہ تو روپوش تھا، اس وقت کیا کر سکتا تھا؟ پولیس خود اس کی طاق میں تھی، لیکن اب محمد خان حکمت عملی تبدیل کر لی۔ اس نے اپنا مسلح گروہ بنا لیا۔ اس کے ارد گرد رضاکار لوگ اکٹھے ہو گئے۔ روپوشی کے دوران وادی سون میں تھوبا محرم خان، چینچی، کٹیڑا اور بلومار کے غریب لوگوں کی بے انتہا مدد کیا کرتا تھا۔ اس بنا پر غریب لوگ اسے مسیحا مانتے تھے۔ جب وہ طاقت اختیار کر گیا تو ہاشم کی وفات کے ٹھیک 5 ماہ بعد اس نے روپوشی کی زندگی ترک کرتے ہوئے پولیس تھانہ ٹومن میں واقع ڈوک مصائب میں مستقل رہائش اختیار کر لی۔ ڈوک مصائب تلاگنگ میاں والی روڈ پر بڈڑ ونہار سے تھوڑا پہلے دائیں جانب ہے۔ اب مخالفین نے جب اس کے ساتھ رضاکاروں کی فوج دیکھی تو وہ بھی خوفزدہ ہو گئے۔ ہزاروں کی تعداد میں رضاکار ہر وقت اس کے ساتھ رہتے تھے۔ اب مولا بخش پارٹی کو جان کے لالے پڑ چکے تھے۔ وہ بھی محمد خان سے راضی نامہ کے لیے کوشاں تھے۔ اس دوران محمد خان نے ملک امیر محمد خان کا اثر و رسوخ استعمال کرتے ہوئے انتظامیہ میں بھی اپنی جان پہچان بنا لی۔ قتل کے مقدمے بدستور اس کے خلاف قائم تھے۔ پولیس کو اس کی تلاش بھی کر رہی تھی، لیکن اس کے حالات بدل چکے تھے۔ پولیس جہاں چھاپا مارتی، مقامی لوگ ڈنڈے لے کر پولیس کو بھگا دیتے، بلکہ اب تو اس کے نام کا اتنا ڈنکا بج چکا تھا کہ پولیس کے اعلیٰ افسران اس سے دوستی کے خواہاں تھے۔ جب محمد خان نے ڈوک مصائب پر ڈیرا لگایا تو اس کی دہشت کے سائے وادی سون سے نکل کر تحصیل چکوال، تحصیل پنڈی گیب اور نواحی علاقوں تک پھیل گئے۔ اس نے اس جگہ آتے ہی تمام گھر والوں کو بلا لیا۔ اس کا مخالف فریق چل کر اس کے پاس آ گیا۔ اس نے اس سے صلح کر لی۔ اب محمد خان کا وہ دور شروع ہو چکا وہ ہوتا ہے اس سے کی الگ ریاست قائم کرنے سے تشبیہ دی جاتی ہے۔ محمد خان نے جس طرح قانون و انصاف کا خون ہوتے ہوئے دیکھا، انسانیت کی توہین اپنی آنکھوں سے دیکھی، اس کے ساتھ جو ظلم و ستم روا رکھا گیا، اس نے نفسیاتی رد عمل کے طور پر اسے ایک ایسا نظام قائم کرنے کی تحریک دی جس میں کمزور اور طاقتور برابر ہو سکے، جہاں رشوت، سفارش اور ٹیلی فونوں پر انسانی قسمت کے فیصلے نہ ہوں، ظالم کو کڑی سزا ملے اور مظلوم کو اس کا حق دلا سکے۔ محمد خان کی شخصیت کا روب دبدبہ تھا کہ پورے ضلع میں پولیس کے ڈی ایس پی سے لے کر ایک سپاہی تک اس کی اجازت کے بغیر گاؤں میں قدم نہیں رکھ سکتے تھے۔
اپنے ڈیرے سے دور دور اس نے چیک پوسٹیں بنا رکھی تھیں جن میں چڑیا کا بچہ بھی پر نہیں مار سکتا تھا، اور پھر محمد خان نے اپنی ریاست قائم کر لی۔ جب محمد خان نے اپنے ارد گرد حصار مستحکم کر لیا، پولیس اور انتظامیہ کو اپنا ہم نوا بنا لیا، تو لوگ اس کو مسیحا ماننے لگے۔ لوگ پولیس کے پاس جانے کی بجائے مسائل اور مقدمات کے حل کے لیے محمد خان سے رجوع کرنے لگے۔ وہ زیادہ پڑھا ہوا نہیں تھا، لیکن تجربے نے بہت کچھ سکھایا تھا۔ اس نے اپنی الگ عدالتیں لگانا شروع کر دیں۔ وہ لوگ جو جان کے دشمن تھے اس کے خوف سے لرزنے لگے۔ پولیس افیسر، تحصیلدار، دوسرے محکموں کے سربراہ اس کے پاس آیا کرتے اور پاس بیٹھ کر فیصلے کیا کرتے۔ محمد خان ان عدالتوں کا سربراہ اعلیٰ ہوا کرتا تھا۔ اس کے پاس سینکڑوں سپاہی ہوا کرتے جنہیں وہ خود بھرتی کیا کرتا۔ انہیں باقاعدہ تنخواہ دی جاتی تھی، ہزاروں رضاکار تھے، باقاعدہ مقدمات کا ریکارڈ رکھا جاتا تھا۔ سب کارروائی عام عدالتوں کی طرح لکھی جاتی تھی، شہادتیں لی جاتی، مقدمات کی انکوائری کی جاتی، وارنٹ جاری کیے جاتے، اور محمد خان نے اپنے مسلح سپاہی ملزموں کو پکڑ کر لایا کرتے تھے۔ محرر تمام کارروائی نوٹ کرتا، اس کے ساتھ علماء کرام بیٹھا کرتے تھے۔ تمام مقدمہ کی کارروائی سننے کے بعد وہ قرآن و سنت کی روشنی میں جو فیصلہ دیا کرتے تھے وہ ان پر دستخط کر کے اور اپنے سامنے عمل درآمد کرایا کرتا تھا۔ سپاہیوں کے پاس اسلحہ ہوا کرتا تھا۔ اگر کوئی شخص محمد خان کی عدالت کا حکم مان سے انکار کر دیتا تو طاقت کے ذریعے اس پر عمل کرایا جاتا۔ جب اس کی عدالتیں لگا کرتی تھی تو ارد گرد کے تھانے اجڑ گئے، تحصیلیں سونی ہو گئیں اور دوسرے انصاف مہیا کرنے والے ادارے بالکل ویران ہو گئے۔ 4 سال تک متذکرہ علاقوں پر اس کا کنٹرول رہا۔ وادی سون، تحصیل چکوال، تحصیل پنڈی گیب اور تلہ گنگ کے علاقوں میں اس کا سکہ جاری تھا۔ اس کی اجازت کے بغیر ان علاقوں میں مشتمل ریاست میں چڑیا بھی پر نہیں مار سکتی تھی۔ ان علاقوں کی انتظامیہ بالکل بیکار ہو کر رہ گئی۔ یہ درست ہے 1963 سے 1966 میں 66 تک اپنی ریاست کا بے تاج بادشاہ تھا۔ اس کی عدالتوں میں 302 کے علاوہ ہر قسم کے مقدمات پیش ہوا کرتے تھے۔ اس دوران 1964 کے صدارتی انتخابات آ گئے۔ محمد خان کی اتنی طاقت تھی کہ وادی سون، تحصیل تلہ گنگ اور پنڈی گیب کے تمام بی ڈی ممبروں اور چیئرمینوں کے ووٹ صدر ایوب کو دلوائے تھے۔ 1965 میں جب بھارت نے پاکستان سے جنگ شروع کی تو اس نے جنرل محمد موسیٰ اور صدر ایوب خان کو تار دی کہ اسے 5000 مجاہدین کو لے کر محاذ جنگ پر جانے کی اجازت دی جائے۔ اسے اس تار کا جواب آیا کہ ابھی انتظار کرو، بعد میں جنگ بندی کے باعث اس کی یہ حسرت پوری نہ ہو سکی۔ اس دوران اس کا اثر و رسوخ پورے علاقے میں مشہور ہو چکا تھا۔ پولیس بھی اس کے حکم کے بغیر کوئی کام نہ کرتی تھی، لیکن اس وقت کے تمام لوگ شاہد ہیں کہ اس نے اپنی اتنی طاقت پکڑنے کے باوجود اپنے مخالفین کو تنگ نہ کیا۔ پورے علاقہ میں مشہور زمانہ امن و امان قائم کیا، کسی بندے کو تنگ نہ کیا، کوئی چوری یا ڈاکہ نہیں ڈالا۔ ہاں، جو کیس اس کی عدالت میں لائے جاتے ان سے واجبی جیب خرچ لیا جاتا، جرمانہ کی صورت میں اصل رقم مالک کو واپس کر دی جاتی اور اس میں سے صرف 30 روپے رکھے جاتے تاکہ اہلکاروں کی تنخواہیں ادا ہو سکیں۔ اس دوران سارا دن وہ کچہری لگائے رکھتا اور لوگوں کے فیصلے کرتا رہتا، حتیٰ کہ بعض اوقات رات بھی ہو جاتی۔ یہ قدرتی امر ہے کہ جب کوئی طاقت پکڑتا ہے تو لوگ اس کے گرد اکٹھا ہو جاتے ہیں۔
بعد ازاں اس نے یہ عدالتیں مختلف علاقوں میں سرکاری ریسٹ ہاؤسوں میں لگانی شروع کر دیں۔ وہ ہفتہ وار پروگرام ترتیب دیتا، اس کے اہلکار ہر علاقے کی مساجد میں اعلان کراتے ہیں کہ محمد خان فلاں دن فلاں جگہ کچہری لگائے گا۔ اس کے اہلکاروں کے پاس بے پناہ اسلحہ تھا، لیکن سارے اسلحہ کے اس نے لائسنس بنوا رکھے تھے۔ ہزاروں اہلکار اس کے ایک اشارے پر کٹ مرنے کے لیے تیار رہتے تھے۔ حکومت اور افسران بھی اس بات سے آگاہ تھے کہ اس کی عدالتوں اور الگ ریاست کے قیام سے حکومت بھی لاعلم نہیں تھی۔ اس وقت اس کے پاس ایک نئی گاڑی بھی تھی، کچھ گھوڑے بھی تھے۔ اس کی عدالتوں کا نظام ٹھیک ٹھاک انداز سے چل رہا تھا۔ 4 سال کے طویل عرصہ میں اس کی ریاست سے رشوت کا مکمل خاتمہ ہو گیا۔ امیر کبیر لوگ خود اس کی خدمت کر جاتے، اس لیے اس کی ریاست اور عدالتیں کبھی مالی بحران سے دوچار نہیں ہوئیں۔ اس کی عدالت کے قاضی کا نام عبد الرحمن تھا، جو بڑی انگریزی اور اسلام کی روشنی میں اپنے جونیئر قاضیوں کے مشورے سے مقدمات کا فیصلہ کیا کرتا تھا۔ وقت نے اچانک انگڑائی لی۔ ملک امیر محمد خان اور صدر ایوب خان کے درمیان اختلافات پیدا ہو گئے۔ ملک امیر محمد خان نے گورنری سے استعفیٰ دے دیا۔ محمد خان کے مخالف عناصر نے صدر ایوب کو اس کے خلاف بھڑکا دیا۔ حکومت کی پوری مشینری اس کے خلاف دوبارہ حرکت میں آ گئی۔ یہاں سے محمد خان کی کہانی ایک نیا رخ اختیار کر گئی۔ وہی درباری افسر جو کل تک اسے جھک کر سلام کرتے تھے، اس کے خون کے پیاسے ہو گئے۔ صدر ایوب تک بات پہنچائی گئی کہ محمد خان اسے ملک امیر خان کی امام پر قتل کرنے کا پروگرام بنا رہا ہے۔ جب محمد خان نے وقت کا تیور دیکھا تو سب کچھ سمیٹ کر پوش ہو گیا۔ یہ اگست 1966 کی بات ہے۔ صدر ایوب خان نے آئی جی پولیس کو محمد خان کی فوری گرفتاری کا حکم دے دیا، لیکن محمد خان کے تیور دیکھ کر پہلے ہی اپنے سپاہیوں کا حساب بے باک کر کے ملتان جا کر رپوش ہو گیا۔ ابھی اسے ملتان آئے ہوئے چند دن ہی ہوئے تھے کہ ملک امیر محمد خان اور محمد خان کے مخالف پولیس افسران کو حکم دیا گیا کہ جس طرح بھی ہو محمد خان کو تلاش کر کے گولی سے اڑا دیا جائے۔ اسے بھی اس حکم کا علم ہو گیا۔ وہ اپنی جان بچانے کے لیے بہاولپور چلا گیا اور بال بچوں کو سرگودا میں ایک رشتہ دار کے ہاں بھیج دیا۔ پولیس کی بھاری نفری اس کی گرفتاری کے لیے تعینات کر دی گئی، حتیٰ کہ اسپیشل دستے تعینات کر دیے گئے۔ اب وہ باقاعدہ رپوش ہو گیا۔ اسے خطرہ تھا اگر وہ پولیس کے ہتھے چڑھ گیا تو کبھی زندہ نہیں بچے گا۔ پولیس نے اس کے رشتہ داروں اور جان پہچان رکھنے والوں کی وسیع پیمانے پر گرفتاریاں شروع کر دیں۔ جب پولیس کے ہاتھ نہ لگ سکا تو ایک نہایت اعلیٰ خفیہ اجلاس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ رپوشی کی حالت میں کسی بھی طرح پکڑ کر مار دیا جائے اور ملک امیر محمد خان کو اس کے قتل کے الزام میں گرفتار کر کے پایا زنجیر کر دیا جائے۔ اس منصوبے کو عملی جامہ پہچانے کے لیے یہ حربہ استعمال کیا گیا کہ اس کی ضعیف ماں سے ایک سادہ کاغذ پر انگوٹھا لگوا لیا گیا۔ اس کاغذ پر بعد میں یہ لکھا گیا کہ ملک محمد خان کو ملک امیر محمد خان نے قتل کر دیا ہے۔ اس حلفیہ بیان کی روشنی میں استغاثہ تیار کر کے عدالت کو دے دیا گیا۔ جب محمد خان کو اس کا علم ہوا تو ملک امیر محمد خان کی زندگی خطرے میں اور حکومت نے اس کے قتل کے کیس میں الجھا کر سزا دینا چاہتی ہے تو اس سے برداشت نہ ہو سکا۔ اس نے 27 جولائی 1967 کو رات کے 9 بجے خفیہ مقام سے مختلف اخبارات اور BBC لندن کو فون کیا۔ اس نے بتایا کہ اسے قتل نہیں کیا، کسی نے اسے قتل نہیں کیا، وہ اپنی جان کی حفاظت کے لیے
روپوش ہے، کیونکہ جن پولیس افسران کی نگرانی میں اسپیشل پولیس کی گاردیں تیار کی گئیں وہ سب اس کے جانی دشمن ہیں، وہ پولیس مقابلہ کی کہانی گڑھ کے اسے ٹھکانے لگا دیں گے، اس لیے وہ گرفتاری پیش نہیں کر رہا۔ اگر غیر جانبدار پولیس مقرر کر دی جائے تو وہ خود گرفتاری پیش کرے گا۔ اس کے بعد سید اکبر شاہ انسپیکٹر پولیس کو اسپیشل گارڈ دے کر محمد خان کی گرفتاری پر مأمور کر دیا گیا۔ یہ ایک مخلص اور نیک کردار اور اچھا انسان تھا۔ محمد خان نے اپنے آدمی کے ذریعے سید اکبر شاہ سے رابطہ کیا اور اس سے معاہدہ طے کیا کہ اسے جان سے نہ مارا جائے تو گرفتاری پیش کر دے گا۔ اسپیشل پولیس کے انسپیکٹر سید اکبر شاہ نے وعدہ کیا اگر محمد خان اسے گرفتاری دے دے تو وہ اپنی جان پر کھیل کر اس کی حفاظت کرے گا۔ چنانچہ طے پایا کہ محمد خان تھانہ لاوا میں واقع ڈوک شیر آ کر اسے گرفتار کر لے۔ ایک طرف یہ طے پا چکا تھا تو دوسری طرف پنجاب پولیس اسے جان سے مارنے کے لیے ڈھونڈنے میں مصروف تھی۔ پولیس کا خیال تھا کہ محمد خان پچھلی مرتبہ کی طرح اس بار بھی وادی سون میں چھپا ہوا ہے۔ صرف وادی سون میں ایس ایس پی عبداللہ خان کی نگرانی میں 3000 پولیس اہلکار تعینات تھے۔ خود آئی جی پنجاب پولیس کراچی صاحب ہیلی کاپٹر پر اس آپریشن کی نگرانی کر رہے تھے۔ میڈیا پر محمد خان کی خبروں کی دھوم مچی تھی۔ بی بی سی، وائس آف امریکہ اور وائس آف جرمنی محمد خان پر خصوصی بلیٹن نشر کر رہے تھے۔ ملک میں اخبارات کی مانگ میں زبردست اضافہ ہو چکا تھا۔ لوگ صبح سویرے محمد خان کی خبروں کی تلاش میں اخبارات خریدتے۔ محمد خان نے جب یہ صورتحال دیکھی تو انسپیکٹر سید اکبر شاہ سے رابطہ کر کے اپنی گرفتاری کی تاریخ مؤخر کرنے کو کہا۔ محمد خان کو پتا تھا کہ اسے پولیس نہیں چھوڑے گی، پھر یوں 11 ماہ تک پولیس نے دن رات ایک کر دیا لیکن محمد خان کو گرفتار نہ کر سے ناکام رہی۔ یہ تمام حالات 1966 سے اگست 1967 تک کے ہیں۔ 11 ماہ تک پولیس اور محمد خان کی آنکھ مچولی ہوتی رہی۔ پولیس سے سامنا ہونے کے باوجود ہر مرتبہ محمد خان بچ نکلنے میں کامیاب ہوا۔ دراصل محمد خان بروپیے کا روپ دھار چکا تھا۔ جب وہ اپنے علاقے میں ہوتا تو مونچھیں رکھ لیتا، جب باہر جاتا تو مونچھیں صاف کرا لیتا۔ عام طور پر شلوار قمیض پہنتا تھا لیکن روپوشی کے دوران پینٹ کوٹ، نکٹائی، ٹائی اور ہیٹ بھی استعمال کرتا تھا۔ آنکھوں پر مختلف رنگوں کی اینک بھی لگا لیتا، یعنی کہیں بھی جاتے ہوئے وہ مکمل طور پر اپنا حلیہ بدل لیا کرتا تھا۔ روپوشی کے 6 ماہ یزمان منڈی میں اس نے ایک اینٹوں کے بھٹے پر پناہ لیے رکھی۔ 1 ماہ ملتان میں ہوٹل کا کمرہ کرائے پر لے کر رہا۔ 3 ماہ میاں والی میں گزارے۔ یہاں اس نے 30 روپے ماہانہ میں ایک مکان کرائے پر لے رکھا تھا جس کا خاص افراد کو علم تھا۔ اس طرح لیا میں بھی اپنے قیام کے لیے اس نے ایک جگہ کرائے پر لے رکھی تھی اور گرفتاری پیش کرنے سے قبل 1 ماہ ادھر ادھر بھاگ دوڑ میں گزارا۔ پولیس نے بہاولپور میں چھاپا مار کر شاہ نواز آف حاصل پور کو گرفتار کر لیا، حالانکہ اس سے اس کی کوئی شناسائی نہیں تھی۔ خانے وال سے اس کے چچا بشیر اور ملک خان بیگ کو پکڑ لیا۔ اس کی تلاشی کے دوران ہزاروں افراد کو حراست میں لے لیا۔ ان میں ایک شخص بھی نہیں جانتا تھا کہ محمد خان کہاں روپوش ہے۔ پھر ان سے بعض افراد پر بے پناہ تشدد کیا گیا اور پولیس نے بڑا ہتھ کنڈا استعمال کیا تاکہ اس کا پتہ چلایا جا سکے۔ تھوبہ محرم خان کے ڈیرہ پر 100 افراد کے مکانوں کو پولیس نے صرف اس لیے آگ لگا دی کہ ان سے محمد خان کے تعلقات تھے، لیکن وہ اس کے کسی بھی کام میں شریک نہ تھے۔ پولیس ان کو کہتی کہ محمد خان کو لا کر پیش کر دو،
بھلا وہ اسے کہاں سے لا کر پیش کرتے۔ اس طرح موضع ڈرنال میں رہنے والے رشتہ داروں اور عزیزوں کو گرفتار کر کے سخت اذیتیں دی گئیں۔ پولیس نے شک و شبہ میں ہزاروں افراد کو گرفتار کر کے ظلم و تشدد کے پہاڑ توڑے، لیکن محمد خان کا سراغ نہ پا سکے۔ وہ بعض اوقات ان کے بیچ میں سے گزر جاتا، بعد میں پتہ چلتا کہ محمد خان دھوکہ دے کر نکل گیا ہے۔ اس طرح ایک مرتبہ دندہ شاہ بلاول میں پناہ لیے ہوئے تھا کہ پولیس کو اطلاع مل گئی۔ پولیس کیل کانٹے سے لیس دندہ پہنچ گئی۔ جب محمد خان کو پتہ چلا کہ پولیس نے جانے کے تمام راستے بند کر رکھے ہیں، اس نے گھر سے سفید ٹوپی والا برقع لیا، عورتوں کے سینڈل لے کر پاؤں میں ڈالی، شلوار اور کرتا پہلے پہنا ہوا تھا، پاؤں میں جرابیں تھیں۔ ایک مرد، بوڑھی عورت اور 5 سالہ بچی کو ساتھ لیا اور بس پر سوار ہونے کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ مرد کو اس کا خامد ظاہر کیا گیا، جبکہ بوڑھی عورت اس کی ساس بنی اور لڑکی بیٹی۔ چنانچہ محمد خان لاری پر سوار ہو گیا اور صحیح سلامت نکل جانے میں کامیاب رہا۔ جب ہر اربا استعمال کرنے کے باوجود پولیس محمد خان کو گرفتار کرنے میں ناکام ہوئی تو اکبر شاہ نے صدر ایوب کو رپورٹ دی کہ اگر مجھے اجازت دیں، مجھے اختیارات دیں تو میں محمد خان کو گرفتار کر سکتا ہوں۔ صدر ایوب خان نے انسپیکٹر اکبر شاہ کو اجازت دے دی کہ وہ محمد خان کو گرفتار کرے۔ انسپیکٹر اکبر شاہ نے محمد خان تک اپروچ کی اور اسے گرفتاری دینے پر رضامند کیا۔ جب اس بات کا علم ایس ایس پی عبداللہ اور ڈی آئی جی بنگش کو ہوا تو انہیں بہت برا لگا۔ انہوں نے اکبر شاہ پر پابندی لگا دی اور اسے نظر بند کر دیا۔ انسپیکٹر اکبر کے ساتھیوں کو علم تھا کہ 1 اگست 1967 کو ڈوک شیرہ داخلی لاوا پر محمد خان نے دوبارہ گرفتاری دینی ہے، تو انہوں نے ایس ایس پی عبداللہ، ڈی آئی جی بنگش کو بتا دیا اور پولیس ہزاروں سپاہیوں کو لے کر 1 اگست 1967 کو دن 11 بجے ڈوک شیر پہنچ گئی اور اپنی پوزیشنیں سنبھال لیں۔ ڈوک شیر ایسا علاقہ ہے جہاں چھوٹے چھوٹے نالے، کھائیاں اور پہاڑیاں ہیں۔ 1 اگست کو محمد خان ڈرنال نے اکبر شاہ انسپیکٹر سے گرفتاری دینے کا وعدہ کر رکھا تھا، لیکن موقع پر الگ الگ پولیس ٹیمیں پہنچ گئیں۔ ایس ایس پی عبداللہ نے آتے ہی سے گرفتاری کو کہا تو اس وقت دھوتی اور بنیان پہنے ہوئے تھا۔ وہ جب سے روپوش تھا، اس کے پاس ہینڈ گرینیڈ، طے کی جانے والی رائفل، ریوالور اور ڈھیر ساری گولیاں تھیں جن وہ ایک صندوق میں بند رکھتا تھا۔ ایس ایس پی عبداللہ نے کہا کہ محمد خان ہاتھ کھڑے کر دو اور خود کو گرفتاری کے لیے پیش کر دو۔ پولیس نے چاروں طرف سے تمہیں گھیر لیا ہے، اب تم کسی صورت میں بچ نہیں سکتے۔ اس نے جواب میں کہا کہ اس وقت بالکل خالی ہاتھ ہوں، اکبر شاہ کو بھیجو کہ وہ مجھے گرفتار کر لے۔ یہ سنتے ہی ایس پی عبداللہ نے فائر کھول دیا۔ اس وقت وہ بالکل نہتا تھا۔ پہلی گولی اس کی چھاتی میں لگی، اس نے بھاگ کر تہ باندھ لیا جہاں گولی لگی تھی، وہاں باندھا گھنی جھاڑیوں کے درمیان گہری کھائی میں جا چھپا۔ پولیس نے چاروں طرف سے گھیرا ہوا تھا اور فائرنگ کر رہی تھی، حتیٰ کہ شام کے 5:30 بج گئے۔ پولیس اس کے قریب جانے سے خوفزدہ تھی۔ جب پولیس کو پتہ چلا کہ محمد خان کسی صورت گرفتاری نہیں دے گا تو مجبوراً انسپیکٹر اکبر شاہ کو بلایا گیا۔ انسپیکٹر اکبر شاہ نے تمام اہلکاروں اور افسران سے وعدہ لیا کہ محمد خان کو گولی نہیں ماری جائے گی۔ جب تمام طرف سے تسلی ہوئی تو آگے بڑھ کر گہری کھائیوں میں اتر گیا اور اسے آواز دی کہ محمد خان میں اکبر شاہ ہوں، تو محمد خان ڈرنال نے خود کو اس کے حوالے کر دیا۔ اتنے وقت میں اس کا بہت سا خون ضائع ہو چکا تھا۔ اس وقت وائرلیس پر صدر ایوب کو محمد خان کی گرفتاری کی اطلاع دے دی گئی۔
اور انہیں اس کے زخمی ہونے کا بھی بتایا گیا۔ چنانچہ رات کے 10 بجے قریب اسے پنڈی ملٹری ہسپتال میں داخل کرا دیا گیا، جہاں اس کا آپریشن ہوا، گولی نکالی گئی اور 18 دن تک وہ یہاں زیر علاج رہا۔ اس دوران پولیس کی بھاری نفری وہاں تعینات تھی۔ محمد خان کی گرفتاری کے بعد میڈیا پر شور مچ گیا۔ میڈیا نے اسے بڑے عجیب و غریب القابات دینا شروع کر دیے۔ کسی نے قاتل کہا، کسی نے ڈاکو، بے سروپا باتیں اور واقعات اس سے منسوب ہونے لگے۔ اس سے وہ وارداتیں بھی منسلک کر دی گئی جن کا اسے پتہ تک نہ تھا۔ یک طرفہ میڈیا پر اس کے خلاف پروپیگنڈا جاری تھا۔ ہسپتال سے فارغ ہوتے ہی اسے شاہی قلعہ لاہور منتقل کر دیا گیا، جہاں AIG کرائم برانچ کے عبدالوکیل خان نے اس سے تفتیش کا آغاز کیا۔ 6 ماہ تک اس سے تفتیش ہوتی رہی۔ اسے ہتھ کڑیوں اور بیڑیوں میں جکڑ کر رکھا گیا۔ حکومت کا سارا زور اس بات پر تھا کہ امیر محمد خان صدر ایوب کو محمد خان کے ہاتھوں قتل کرانا چاہتا تھا۔ یہ بات غلط تھی۔ اس بیان کی روشنی میں حکومت اپنے سیاسی مخالفین کو الجھانا چاہتی تھی۔ انہوں نے اس سے یہ بیان حاصل کرنے کے لیے ہر حربہ استعمال کیا۔ دفتروں کے دفتر دیکھے گئے، کہیں سے بھی محمد خان اور امیر محمد خان کی ملاقات کا ریکارڈ حاصل نہ کیا جا سکا۔ اس نے بھی حالات کے آگے ہتھیار نہیں ڈالے، ہر بار اپنی جان پر سہ لیا، لیکن واضح معاف گواہ بن کر اپنے ضمیر کا سودا نہیں کیا۔ پولیس نے اس کے ڈیرے کا مال و متاع لوٹ لیا، گھروں کو آگ لگا دی، اس کی 5 مربع اراضی باقی سرکار ضبط کر کے نیلام کر دی گئی۔ شاہی قلعہ میں اس کو کڑے پہرے میں رکھا گیا۔ 6 ماہ بعد اسے گجرانوالہ جیل منتقل کر دیا گیا، وہاں اسے پھانسی کی کوٹری میں رکھا گیا۔ حالانکہ ابھی